بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قومی اسمبلی 1974 کے حالات کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں مکرم و محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد مورخ احمدیت۔ اور محترم مولانا سے سوالات پوچھنے کے لیے میرے ساتھ مکرم و محترم حافظ محمد نصر اللہ صاحب، مربی سلسلہ اور محتمم تعلیم خدام الاحمدیہ پاکستان تشریف فرما ہیں۔ محترم مولانا، سب سے پہلے تو میں آپ کو اسٹوڈیوز میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ایک سوال دوبارہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا جو کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث پر کیا گیا تھا، اور اس کا جواب آپ نے پہلے دیا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ حضور سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے مرتد کون ہے؟ اس کا حضور نے کیا جواب مرحمت فرمایا تھا؟ حضور نے اس سوال کے جواب میں ایک حیرت انگیز نقطہ قرآن مجید سے پیش کیا۔ جی، حضور نے فرمایا کہ مرتد وہ ہے جو خود دین اسلام سے خارج ہونے کا اعلان کرے، جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے من یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ۔ البقرہ آیت 218۔ یہ بیان کرنے کے بعد حضور نے اس کا ترجمہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو اپنے دین سے ارتداد اختیار کرے تو وہ کافر ہے، یعنی اس نے انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ اسے خدا کے عذاب کی شکل میں بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اس کے تمام اعمال جو وہ دنیا میں بجا لاتا رہا وہ خبط ہو گئے، اور اس لیے آخرت میں بھی سری طور پر وہ ہر خیر و برکت سے محروم رہے گا۔ حضور کا یہ استدلال تھا، اور کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو اس کا جواب دے سکے، کہ الفاظ ہیں من یرتدد منکم، جو تم میں سے خود اعلان ارتداد کرتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی اور دوسرا شخص فتویٰ دیتا ہے تمہارے خلاف۔ یہ جواب تھا سیدنا و امامنا و مرشدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کا۔ اب میں اس پر ایک آپ کے اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مذاکرہ میں واضح ہے کہ سر فہرست وہی جواب ہیں جو کہ خدا کے خلیفہ کی زبان مبارک سے سنے گئے، لیکن ایک پہلو میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے جو تاریخ احمدیت کی تصنیف کے سلسلے میں مجھے ہدایات دی، ایک تو ان میں سر فہرست یہ ہدایت تھی کہ پچھلی صدیوں میں اسپین سے لے کے مصر تک یا الجیریا تک، اور الجیریا سے جنوبی ایشیا تک، اور جنوبی ایشیا سے انڈونیشیا تک جو اسلامی حکومتیں مرز وجود میں آئیں، تو ان پر ریسرچ کرنے کے لیے ماخذ مستشرقین کی کتابیں نہیں ہو سکتی۔ بنیاد وہ لٹریچر ہے جو قدیم مسلم مورخوں نے اپنے زمانے میں مرتب فرمایا تھا۔ دوسری بات حضور نے یہ فرمائی کہ میرے یا جماعت کے کسی عالم دین کے کسی جواب سے خواہ وہ لٹریچر میں آ چکا ہو، یعنی یہ بالکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ احمدیت کے علم کرام کا ذخیرہ اتنا ہی ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ دنیا بھر کی حکومتوں کے
لشکر تو شاید گنے جائیں مگر احمدیت کے دلائل کبھی شمار میں نہیں آ سکتے. اور بلکہ یہ فرمایا کہ سمندر کے قطرے بھی گنے جا سکتے ہیں مگر احمدیت کی صداقت کے دلائل کبھی ختم نہیں ہو سکتے. اس واسطے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا زندگی بھر کہ جہاں سے بھی کوئی نئی تحقیق آئے اس کو جماعت کے سامنے پیش کرنا ہے. تو میں اس کی تعمیل میں آگے وضاحت کرتا چلا جاتا ہوں پہلے سے بھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا. ٹھیک. اب میں یہ من یرتد کے سلسلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ قرآن مجید نے یہاں اتنا ہی فرمایا ہے کہ ارتداد کے نتیجے میں جو رد عمل خدا کی طرف سے اور خدا کی جماعت کی طرف سے ہو سکتا ہے وہ ایک ہی ہے کہ یہ بہت بدقسمت انسان ہے جس نے خدا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے. اور آگے فرمایا کہ اس کی سزا خود اسی کو بھگتنی پڑے گی کیونکہ خدا کی جناب میں اس کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے. کوئی اس میں سیاسی سزا یا تعزیرات کا کوئی سوال نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ محض ارتداد کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرد واحد کو سزا دی. عبداللہ بن ابی سرا آپ کے کاتب وحی تھا. اس نے کھلم کھلا طور پر یہ کہا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں میری زبان پر بھی جاری ہو گیا. علیہ صلی اللہ بحاکم الحاکمین. اس کے بعد اعتزاز اختیار کیا. کون مورخ ہے جو کہ ثابت کر سکتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ حکم دیا کہ جاؤ اور اس کو قتل کر دو؟ مدینے میں ایک شخص آیا اور بیعت کی، پھر اگلے دن آگے کہنے لگے کہ میری بیعت واپس کریں کیونکہ مجھے بخار ہو گیا ہے. حضور مسکرایا کہنے کہ ٹھیک ہے تمہاری بیعت ختم ہو گئی. تو یہ سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کی پیاری حکومت کا یہ اس ہے. اس سے بڑھ کر قرآن یہ کہتا ہے، وہ اب آپ ملاحظہ فرمائیں، عرش کے خدا نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ ایک شخص جو کہ ایک ایسا عضو تھا جو کہ نہ صرف یہ کہ خود اسلام سے علیحدہ ہو گیا بلکہ دوسرے جسم کو بھی وہ تباہ کرنا چاہتا تھا. تو واضح بات ہے کہ ڈاکٹر اس عضو کو بھی نکال دیتے ہیں. اس آپریشن کا نتیجہ جسم کے لیے مفید ہوتا ہے. کوئی واویلے نہیں کرتا ایسے موقع پر، بلکہ سمجھتا ہے خدا کا شکر ہے کہ اس ٹکڑے کے نکل جانے کے بعد پورا جسم صحتیاب اور شفا یاب ہو گیا. یہی فلسفہ جناب الہی کی طرف سے بیان کیا گیا. یہ صورت ہے سورہ مائدہ اور آیت ہے 54. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. فرمایا اے مومنو، خدا اور مصطفیٰ پر ایمان لانے والوں اور اس کے عاشقوں، مرتد ہونے والے کی فکر نہ کرو بلکہ خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ کہ ایک گندا عضو تم سے کاٹ دیا گیا ہے. جو شخص اگر ایک بھی تم میں سے مرتد ہو، اس ایک مرتد کے نتیجے میں تم پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، بلکہ خدا کا وعدہ ہے فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. یہ محمد صلی اللہ کے خدا کا وعدہ ہے کہ اگر ایک بھی مرتد ہو گیا
تو خدا اس کے بدلے میں پوری قوم لے آئے. اب اس کے مقابل پر آپ حیران ہوں گے کہ مودودی صاحب نے اپنی کتاب اسلام کے مسئلہ ارتداد میں یہ لکھا ہے کہ جب اسلام کی حکومت کا قیام کا ہم اعلان کریں گے تو اعلان کر دیں گے کہ 1 سال تک یا تو صحیح معنوں میں مسلمان ہو جاؤ، اور یا اگر اسلام کے دائرے میں شامل نہیں رہنا چاہتے تو علیحدہ ہو جاؤ. اس کے بعد اگر کوئی شخص مسلمان کا لیبل لگائے گا اور پھر اعلان کرے گا تو اسلامی معاشرہ کی طرف سے ایک ہی سزا ہوگی، اس کو قتل عام کر دیا جائے. اب آپ یہ سوچیں، قرآن اور محمد عربی وسلم کا تو اسوہ وہ ہے، تو یہ مودودی اسلام ہے، محمد صلی اللہ کا اسلام تو نہیں ہے. جس طرح کہ سر اقبال نے، علامہ مشرق نے یہ کہا ہے، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں ہرگز، ملا کی اذاں اور ہے غازی کی اذاں اور. تو ملاؤں کا اسلام بالکل اور ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ایک لمحے کے لیے فرض کر دیا جائے کہ اسلام برداشت نہیں کرتا کسی ایسے شخص کا وجود جو دیانتداری سے یہ سمجھتا ہو کہ مجھے اسلام میں نہیں رہنا چاہیے. کسی نے اس کو صحیح حقائق نہیں بیان کیے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے یا ملاؤں نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے، میں راضی نہیں ہوں اسلام پر، میں کسی اور کی تلاش میں ہوں. تو ملا یہ کہتا ہے کہ اگر وہ تصور بھی کرے گا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اسلام یہ تو گوارا کرتا ہے کہ کوئی شخص دل میں نفرت کی وجہ سے منافق بنا رہے اسلامی معاشرے میں، اعلان نہ کرے، کیونکہ جو ہی اعلان کرے گا اس کا خاتمہ اس کا یقین نہیں. حالانکہ قرآن ہی ہے جو یہ کہتا ہے کہ منافق جو ہیں وہ کافروں سے بھی زیادہ ان کو سزا دی جائے گی. تو معاذ اللہ یہ اتنا بڑا اتہام ہے اس اسلام پر جو یہ کہتا ہے کہ کفر کو تو ہم برداشت کریں گے، منافقت کو برداشت نہیں کریں گے. مولانا آپ سے سوال یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں محمدی بیگم کے حوالے سے بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، تو اس کے جواب میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ محمدی بیگم کے حوالے سے سوال، بات یہ ہے کہ اصل سوال تو بنیادی طور پر اس پہلے سے طے شدہ فیصلے کے مطابق وہی تھے جو خود بھٹو حکومت کی طرف سے اپنے اٹارنی جنرل کو دیے گئے تھے. مگر ملا کی اچھائی کے لیے اور اس کی ذہنی عیاشی کی تسکین کے لیے بھی کچھ سوالات پیش کیے گئے جن کا براہ راست یا بال واسطہ کوئی بھی تعلق نہیں تھا، اور جن کو پیش کر کے ملا ہمیشہ ہی استہزاء اور خبث باطن کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو ان میں ایک یہ سوال بھی تھا. حضور نے اس سلسلے میں نہ صرف محمدی بیگم کا سوال بلکہ مولوی ثناء اللہ صاحب سے